اے نبی خیر الابرار عمر مصطفی کا خوار ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عوام کی ضرورت کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خیر الابرار عمر مصطفی ایک ظالم بادشاہ تھا جو بڑا ظالم تھا، غریبوں پہ ظلم کرتا تھا، مظلوموں کو ستاتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنے رہنے کے لیے ایک عالیشان محل تیار کروایا، ایک خوبصورت بنگلہ بنوایا اور اس میں رہنے لگا۔ ایک غریب بڑھیا تھی جو اس کے بنگلے کے پیچھے اپنا کچا مکان تیار کر کے اپنا ایک چھوٹا سا جھوپڑی ڈال کر اسی میں رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کچھ دنوں کے بعد بادشاہ اپنے محل کے ارد گرد گھوم رہا تھا، اپنے محل کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا اور اپنے محل کو دیکھ رہا تھا۔ تب اس کی نظر اس کچے مکان پر پڑی، اس جھوپڑی کو دیکھا اور پوچھا کہ اس جھوپڑی کو یہاں کس نے بنوایا؟ اس جھوپڑی نے تو میرے محل کے ناک کٹوا دیے، یہ جھوپڑی کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ جھوپڑی ایک بڑھیا کا ہے جو اس جھوپڑی میں چین کی سانس لیتی ہے، جو اس جھوپڑی میں سکون سے رات کو سوتی ہے۔ اس جھوپڑی کو اسی بڑھیا نے بنایا ہے، بادشاہ اسے رہنے دیں، اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اس جھوپڑی کو ابھی گرا دو، اس جھوپڑی کو مٹی میں ملا دو، اس جھوپڑی کو ابھی توڑ دو۔ بادشاہ نے یہ حکم دیا، وزیروں نے اس کچے مکان کو توڑ دیا، اس جھوپڑی کو مٹی میں ملا دیا۔ جب شام کو بڑھیا اپنے گھر واپس آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ میرا مکان مٹی میں مل گیا ہے، میرا مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہے، میرا مکان ٹوٹ گیا ہے۔ وہ غریب بڑھیا لوگوں سے پوچھتی ہے کہ میرے مکان کو کس نے گرایا، میرے جھوپڑی کو کس نے برباد کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ کا حکم تھا کہ اسے توڑ دیا جائے، وزیروں نے اسے توڑ دیا۔ جب اس بڑھیا نے سنا کہ اس ظالم بادشاہ نے میرے گھر کو توڑا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے کریم رب، میں یہاں موقع سے موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں نہیں دیکھ رہی تھی، تو دیکھ رہا تھا کہ اس غریب بڑھیا کے گھر کو توڑ دیا گیا، اس غریب بڑھیا کی جھوپڑی کو مٹی میں ملا دیا گیا۔ اے میرے کریم رب، تو اس بادشاہ پہ قابو پا سکتا تھا، تو اس ظالم پہ قابو پا سکتا تھا۔ بڑھیا کی یہ جو فریاد تھی ساتوں آسمان پار کر گئی۔ اللہ نے عذاب کے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ، بادشاہ اپنے محل میں سو رہا ہے، اس کا محل اسی کے اوپر گرا دو، اس کا خوبصورت بنگلہ اسی کے اوپر گرا دو۔ عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد اس خوبصورت بنگلے کو، اس خوبصورت محل کو بادشاہ کے اوپر گرا دیتے ہیں۔ بادشاہ اسی میں دب کر کے مر جاتا ہے، بادشاہ اسی میں دب کر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! بڑھیا کی فریاد رنگ لائی۔ تھوڑے عرصے کے بعد اسی راستے سے ایک فقیر کا گزر ہوا۔ وہ فقیر لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک خوبصورت محل بنا ہوا تھا، یہاں ایک خوبصورت بنگلہ بنا ہوا تھا، وہ بنگلہ کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک زلزلہ آیا تھا اور اس زلزلے میں یہ محل گر گیا اور بادشاہ اس محل کے نیچے سو رہا تھا، بادشاہ بھی اسی میں دب کر مر گیا، بادشاہ بھی اسی محل میں دب کر ختم ہو گیا۔ وہ فقیر کہنے لگا، نہیں، وہ محل یوں ہی نہیں گرا ہوگا، وہ محل ایسے ہی نہیں گرا ہوگا، ضرور کسی مظلوم کی بد دعا نے اسے گرایا ہوگا، ضرور کسی غریب کی بد دعا نے اس محل کو گرایا ہوگا۔ اللہ اکبر! تو غریبوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کریں، ان کے درد کو سنا کریں، ان کے فریادوں کو سنا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے منہ سے بد دعا نکل گئی تو یاد رکھنا ان کی بد دعا ہواؤں کو چیر دے گی، فضاؤں کو پھاڑ دے گی اور ساتوں آسمان کو پار کر جائے گی۔ ایک ایک فرشتہ اس کی بد دعا کا گواہ بن جائے گا۔ یاد رکھنا، تمہارے محلے میں اگر کوئی سنی رہتا ہے
یا کوئی دیوبندی رہتا ہے، کوئی شیعہ رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب اسے خود دینا ہے۔ اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو وہ بھوکا سو گیا تو اس کا حساب تجھے دینا ہے۔